کیا کوئی شخص آنے والے وقت میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے فتویٰ لے سکے گا؟ سر جہاں فتویٰ لینے کا تعلق ہے، سب سے پہلے کہ آج کل کی جو جنریشن ہے یہ علماء کے پاس کم جاتے ہیں، مفتیوں کے پاس کم جاتے ہیں، زیادہ آن لائن پہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں. جی بالکل. ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کسی عالم نے کہا تھا کہ اٹس کالڈ فتویٰ شاپنگ. جی ان کو جو پسند آتا ہے وہی لے لیتے ہیں. ہاں یہ میرے اوپر سوٹ کر رہا ہے، میں یہ بائی کر لیتا ہوں. تو اس کا جو صحیح طریقہ ہے، جیسے آج کل کے علماء ہیں، میری ان سے درخواست ہے، اور خاص طور پہ جو انڈیا اور پاکستان کے جو سمجھے کہ جو نان ایکیڈیمک وغیرہ ہیں، تو ان سے میری درخواست ہے کہ بیکاز اگر سمجھے کہ آج کل کی جو جنریشن رائٹ دے آر مور انٹو ایکیڈیمکلی رائٹ، ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل وہ زیادہ آج کی جنریشن زیادہ ایڈوانس ہے، لیکن ان مولانا حضرات کا کیا بنے گا جو ان کے لیول کے نہیں ہے؟ ہاؤ وڈ دے جج دیم سیلف کہ اس میں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، جن کو خود نہیں پتا کہ اے آئی کی پروگرامنگ کیسی ہوئی ہے. ہاؤ ڈو دے آنسر دیٹ؟ آپ مجھے بتائیے. ہماری جو جنریشن آج کل آ رہی ہے وہ ہم سے بھی آگے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ہم سے آگے ہیں، لیکن ہمارے جو مولانا حضرات ہیں اگر وہ اپنے آپ کو ان کے مطابق اپڈیٹ نہیں کریں گے، ہاؤ وڈ دے کنٹرول دیم ٹو ڈو سمتھنگ؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی بچہ آنے والے مستقبل کے اندر اگر وہ اے آئی سے طلاق کا فتویٰ لے یا کہ میرا نکاح پڑھا دو، میں مثال دے رہا ہوں ایک، کیا یہ جائز ہوگا؟ نہیں، بالکل حرام ہے، بیکاز شریعت نے بالکل ایک کلیئر کٹ بتایا کہ جو شریعت سے جو ریئل حلال نکاح ہے اس کا یہ طریقہ کار ہے. ایک امام ہونا چاہیے، وٹنس ہونی چاہیے، آپ کے ایک دونوں مطلب لڑکی اور لڑکا راضی ہونے چاہیے. یہ اس کا ایک فزیکل طریقہ کرنے کا ہے. اس کا یہ نہیں کہ آپ اے او آئی پہ جائیں پہ اور اس کے اوپر کر لیں. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آئی گیٹ ہنڈریڈز آف کویشچنز ایوری ڈے. مجھے پتہ ہر روز دنیا بھر سے ہنڈریڈز آف کویشچنز آتے رہتے ہیں فتویٰ وغیرہ کے بارے میں یا کسی کی چیز کے بارے میں. دے آسک می اباؤٹ طلاق. موسٹلی میرے پاس طلاقوں کے مسئلے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں نے ان سے جواب دیا بھائی یہ چیٹ جی پی ٹی میں یہ بتا رہا ہے، اے آئی میں یہ بتا رہا ہے، سو دیٹ مینس کہ دیر مائنڈ گیٹنگ کنفیوز. تو بات یہ ہے کہ دے ہیو ٹو اپروچ ٹو دا رائٹ اسکالرز. لیکن ڈاکٹر صاحب جب آپ فتویٰ دیں گے تو آپ طلاق کے بارے میں مثال دے رہا ہوں، یہ ایگزامپل ہے، آپ بھی طلاق کا فتویٰ اپنی مسلک کے مطابق دیں گے، آپ اپنی مسلک سے الگ ہٹ کے تو نہیں دیں گے نا؟ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، 3 طلاق کے مسلک کو پہلے ڈیوائڈ کریں. ہم کس مسلک کی بات کر رہے ہیں؟ تو اے آئی بھی بتا دے گا کہ آپ کس مسلک سے ہیں، اس کے مطابق فیصلہ کر دے گا، تو پھر وہ ناجائز کیسے ہوگا؟ دیکھیں اے آئی جو ہے اٹس بیسیکلی اے پروگرامنگ اور انٹائر ڈکشنری. جی پورے اسلام کو لے کے، احادیث کو لے کے، جو کچھ وہ پورے انٹرنیٹ کا ڈاٹا ہوتا ہے نا، وہ اے آئی کو پڑھایا ہوا ہے. اب آپ اس کو کوئی سوال پوچھتے ہیں نا تو فوری طور پہ جو سی پی یو ہوتا ہے اس کو پروسیس کر کے فوری طور پہ آپ جواب دیتا ہے، پوری ڈکلیریشن دے دیتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اسلام میں یہ چیز جائز نہیں ہے. لیکن ایز این اوپینین، ایز اے سمجھے کہ اگر کسی کو ریسرچ کیوں ناجائز ہے؟ دیکھیں نجائز یہ ہے کہ اللہ دیکھیں ہم جس دور میں چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ابھی مولانا صاحب بیان کر رہے تھے کہ وقت کے ساتھ علماء اٹھائے جائیں گے. یہی وجہ کیونکہ لوگ جو ہے جو نئی جنریشن ہے علماء سے کم لیتے ہیں فتویٰ، زیادہ آن لائن پہ فتویٰ لیتے ہیں. اب ان کو روکنا تو ہم سبھی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو سمجھانا کہ یہاں پہ نہ جائے، ٹھیک ہے. اوپینین لینا اٹس اوکے. ان کو پہلے بتایا کہ ہم نے اے آئی پہ گئے ہیں، ہم نے چیٹ جی پی ٹی دیکھا، ہم نے آن لائن. اب دیکھیں اے آئی نہیں تھا تب لوگ یوٹیوب پہ جاتے تھے، پھر وہ اسلام کی وے پہ جاتے تھے، پر ڈفرینٹ ویب سائٹس پہ جاتے تھے فتویٰ لینے کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ علماء کی ایک ذمہ داری بنتی ہے تاکہ ان کو بتانے کے لیے واٹ از حلال اینڈ واٹ از حرام. اگر وہ فتویٰ لے رہے ہیں تو فرسٹ آف آل اٹ ڈزنٹ ایون اپلائی. ٹھیک حضور، یہ بدگمانی ہم کیوں کریں کہ اے آئی کو فیڈ کرنے کے لیے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو فیڈ کرنے کے لیے اچھے علماء نے ڈیٹا نہیں دیا ہوگا؟ یہ بدگمانی ہے نا. بڑے اچھے تفسیریں وہاں پہ ہوں اس کے پاس جج کرنے کے لیے، لیکن آپ کے پاس بھی جب کوئی آئے گا فیصلہ کرنے کے لیے طلاق کا، نکاح کا، کسی بھی چیز کا، آپ اپنی مسلک کے مطابق فیصلہ اور فتویٰ دیں گے. یہ بھی کوئی یونیورسل نہیں ہوگا، ایسا ہی ہے نا، یا کوئی غلط بات ہے؟ تو آپ پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو آج سڑک پہ لا کے توڑیں گے تو 25 سال بعد یہی چیز آپ اپنے ہاں استعمال کریں گے. میں یہی بات کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے فتویٰ لینا یا یہ چیز بالکل ناجائز نہیں ہے. ناجائز نہیں ہے ناجائز. ایک بات، پہلی بات، آپ مجھے جب بتایا گیا کہ اس موضوع پر بولنا ہے تو تقریباً رات 3 گھنٹے میں یہ اس کو دیکھتا رہا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو. یہ جی بی ٹی جو ہے اس کو 4 تک میں نے اس کو دیکھا. اچھا بات یہ ہے کہ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہم نے اختلاف کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے ان چیزوں کو اختیار کر لیا. آپ نے اختیار تو کر لیا. جی بی ٹی وہ جو جی بی ٹی 4 تک آ گیا نا. اچھا جی بی ٹی 4 تک میں نے سارا 3 4 سارا میں نے دیکھا. میں نے بے شمار سوال اس کو بھیجے، کسی ایک سوال کا جواب بھی اس نے غلط نہیں دیا. غلط نہیں دیا غلط. ایک بات آپ کی مسلک کے مطابق دیا.
اس نے لکھا ہے, اس نے کہا حنبلی یہ کہتے ہیں, شافی یہ کہتے ہیں, مالکی یہ کہتے ہیں, حنفی یہ کہتے ہیں. یہ اس نے, میں نے کہا کہ کیا, میں نے آخر میں ایک سوال کیا, میں نے کہا کیا عورت طلاق دے سکتی ہے اپنے خامد کو؟ اس نے کہا عورت طلاق نہیں دے سکتی کسی بھی مسلک میں, جتنے بھی مذاہب ہیں چاروں, نہیں دے سکتی. وہ طلاق اگر چھٹکارا چاہتی ہے تو خلا لے. پھر اس نے نیچے لکھا کہ اگر آپ اس پر مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے مسلک کے عالم سے رابطہ کر لیں. یہ کہا اس نے. اچھا, اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج یہ ناجائز کہہ رہے ہیں, حرام کہہ رہے ہیں, کل مفتی صاحب جیسا کوئی روشن خیال اٹھے گا, وہ کہے گا جی اس وقت اس میں اختلاف تھا, حضرت نے کہا تھا ناجائز ہے, میں نے کہا تھا جائز ہے, لہذا آج ضرورت ہے, لہذا ہم اس کو اختیار کر رہے ہیں. میں یہی تو کہتا ہوں کم سے کم ان مفتیان کرام سے اتنا تو کر دیں کہ حرام کرنے کا حق صرف اللہ کو حاصل ہے. آپ یہ کہہ دیں کہ اس میں کراہت ہے, کراہت کا فتویٰ دے سکتے ہیں, حرام کا فتویٰ تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. ہم بڑے اچھے ہیں اس میں, کراہت کا دے دے, ٹھیک ہے, میرے نزدیک دینے میں, حرام کا فتویٰ دینے میں ہم بڑے تیز. اچھا, پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ کس کو روک سکیں؟ آج تک ہم نے ٹی وی کو روک لیا ہے؟ نہیں. ہم نے کیمرے کو روکا ہے؟ نہیں. ہم نے مائکرو فون کو روکا ہے؟ ہم نے کسی چیز کو نہیں روک سکتے. ہم نے کمپرومائز کیا ہے. جب ہم نے 20 سال کے بعد اگر کمپرومائز ہی کرنا ہے تو تھوڑا سا شدت میں کمی لائیے, حرام نہ کہیں کسی چیز کو. اگر الٹیمیٹلی جا کے کمپرومائز ہی کرنا ہے اور اختلاف میں سے ایک طرف آپ نے جانا ہے تو آج ہی تھوڑی سی شدت کم کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو, مصنوعی ذہانت کو حقیقی ذہانت کے مقابلے میں لائے نہیں جا سکتا. یہ ایک لاجیکل ٹروتھ ہے. ایک منٹ میری بات سنیں. نمبر 2, مصنوعی ذہانت کو ہیلپنگ ٹول کے طور پر اس کا نام آرائی کر دیا تو آپ کو قبول ہوگا؟ ایک منٹ میری بات, خدا کے لیے میری بات, خدا کے لیے میری بات ہونے دے. آپ مصنوعی ذہانت کو ہیلپنگ ٹول کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں, لیکن جہاں تک انسانی کے بس میں کہ وہ اوتھینٹسٹی چاہتا ہے وہ نہیں ہے. اب حضرت نے ایک بات کہی, میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا جی چاروں ائمہ کو میں نے دیکھا کہ عورت طلاق نہیں دے سکتی. اگر چیٹ جی پی ٹی نے یہ جواب دیا تو غلط دیا. امام مالک کے ہاں جب عورت کو اختیار دے دیا جائے تو وہ طلاق دے سکتی ہے. وہ تو سب کے ہاں, نہ دیکھیں سب کے ہاں, وہ اب دیکھیں نا, آپ کے نزدیک بھی ہے, دیکھیں نا, احناف نے مالکیوں سے لیا ہے, تفویض طلاق, احناف نے مالکیوں سے لیا ہے, وہ اختیار طلاق نہیں ہے, وہ تفویض طلاق. احناف نے یہ کام اصل مالکیوں سے لیا ہے. نہیں, آپ اختیار کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب تفویض کا پھر ایسا کریں کہ آپ کے وقت میں آپ کو بولنے نہیں دوں گا. نہیں, میں پھر آپ کو بولنے نہیں دوں گا, مجھے بولنے دیں. یہ غلط طریقہ ہے. بات یہ کہ آپ نے سمپل طرح سے باندھے آپ. اچھا علامہ صاحب بات, ایک منٹ سر, یہ لیجیے سر. بات یہ ہے کہ آپ سمپل طریقے سے آپ نے ایک سوال پوچھا عورت طلاق دے سکتی ہے, وہ پورا جواب ہی نہیں دے سکی. اس نے کہا عورت طلاق دے ہی نہیں سکتی. میں نے بتا دیا چیٹ جی پی ٹی غلط کہہ رہی ہے. دیکھیں آپ ہیلپنگ ٹول کے طور پر اس کو استعمال کر لیں, لیکن آپ مصنوعی ذہانت کو حقیقی ذہانت کے لیول پہ لائیں, یہ آپ دنیا میں بھی نہیں کریں گے. ایک ڈاکٹر ہارٹ کا آپریشن کر رہا ہے, وہ فوراً مصنوعی ذہانت کو استعمال کبھی بھی نہیں کرے گا اس مقام پر جہاں ایتھنٹسٹی اس کے پاس نہیں ہوگی. نہ وہاں ہوگا جہاں اس کے پاس کچھ اور نہ بچے. نہیں, مجھے بات کرنے دیں. جہاں اس کو روبوٹک سرجری ہو رہی ہے, دیکھیں میں ابھی آپ کو یہاں گوگل پہ دکھا دیتا ہوں کہ چیٹ جی پی ٹی کے اس نے کہا کہ اس کو 40% اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے, 100% اعتبار نہیں کیا جا سکتا. آپ نے 2021 میں جو فیڈ کیا تھا اب وہ نہیں چلے گا, جو 2023 میں فیڈ کیا تھا اب نہیں چلے گا. یہ کیا ہے؟ اس کے اندر اوتھینٹسٹی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو چیٹ جی پی ٹی کے پاس جانے کا حکم نہیں دیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو علماء کے پاس جانے کا حکم دیا. ہاں, علماء کے لیے جو سہولتیں پیدا ہو گئی ہیں یہ بطور سہولتکار وہ اس کو استعمال کر کے نتیجے تک پہنچا جا سکتا ہے. آپ ہیلپنگ ٹول کے طور پر استعمال کریں, آپ مفتی گوگل نہ بنائیں اس کو. دیکھیں مفتی چیٹ جی پی ٹی نہ بنائیں. ایک جملہ جی, کسی بھی مسلک میں عورت کو طلاق کا اختیار نہیں ہے. مرد اپنی طلاقوں میں سے کوئی طلاق اس کو تفویض کر دے, یعنی کہ اس کو اپنا رائٹ دے سکتا ہے. یہ بات درست ہے. آپ کی بات جو یہ ہے نا, کیا عورت طلاق دے سکتی, اس کا مطلب اس نے جواب ہی نامکمل دیا. اس کو کہنا چاہیے تھا ہاں یہ صورت بنتی ہے کہ جب عورت کو اختیار دیا جائے تو طلاق دے سکتی ہے.